کوم چې په امریکا کې انتخابات وسو د دې پر پاکستان باندې کوم اثرات راکلی سي، په پاکستان باندې د دې څه ممکنه اثرات دي. دا دونه تاریخي واقعه شوې ده چې بیخي ډېره غټه تاریخي واقعه شوې ده. وعلیکم السلام نیاز الله خان ترین صاحب ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو سره درخواست کوم چې یو 8 سے 10 منټ دا کښنی ویډیو ده د معلومات څخه ډکه. ستاسو دا ریکوست دی چې د تحریک انصاف سره یا د پاکستان سره څه ملګري تعلق لري هغه د سره شیر کړي. زه نسم شروع فلاله ستاسو درخواست دا شیر کړي. کوم چې دا و سلیکشن سوی دی دا په رزلټ چې رالی ډونالډ ټرمپ چې وګټي د دې پر پاکستان باندې کوم اثرات کېدای شي او خاص کر پر مسلمانانو باندې، خاص کر په فلسطین باندې چې موږ ته ټول خفای په هغه باندې څه اثرات کېدای شي. د ګورو د مخه پاکستان باندې کوم اثرات کېدای شي. ګوره پر پاکستان باندې د دې دونه غټ اثرات کېدای شي چې موږ ته دا سوچ نه دی کړی. دونه غټ به پناه غټ اثرات پر دې باندې کېدای شي. هغه په کوم وجه باندې داغه چې څه ثبوتونه ودغه داسې دي چې په پاکستان کې دا وخت ستا د آرمي چیف سے ونیسي د شهباز شریف د نواز شریف دا ټول په میدانو دي، دا ټول په میدانو دي. آرمي چیف دی دا وخت محمد بن سلمان سره ناستي خواستی ورته کوي. نواز شریف په امریکا کې دی، شهباز شریف قطر لکللی دی. مطلب دا ټول په میدانو دي. وګورته د مخه د عمران خان سره د کومه د پر دې باندې اثر انداز کېدای شي. ګوره دا یو شی نوٹ کړئ، امریکا په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې د امریکا های مورال ګراوند چې دی امریکا چې په کوم موضوعات باندې پر خلکو باندې پر ملکو باندې حمله کړې دي هغه چې جواز جوړ کړی دی. هغه دا جواز جوړ کړی دی چې په دا ملک کې ډیکټیټرشپ دی، په دا ملک کې ملټری ډیکټیټرز یا یو بادشاهان چې دی په زور باندې حکومتونه مسلط کړي دي. د دې لیجټیمیسي نشته، د دې یو حق نشته، پر عوام باندې ظلم او زبردستی کوي. په دا وجه باندې دغه باندې جوړ کړي، په شام حمله وکړه، پر عراق حمله وکړه، هغه رقم ایران ته باندې جوړي حمله وکړي. دا د دې اخلاقی جواز دی دا ته جوړي د امریکن اسټابلیشمنت. په پاکستان کې څه وسو؟ په پاکستان کې په تیر 2.5 کال کې چې څه ظلم شوی دی، څونه زیاتانه شوی دی، څونه جبر شوی دی، د انساني حقوق د جوړاو شوی دی. دا ټول چې هر وخت به د سټیټ ډپارټمنټ مخ ته به سوال وسو چې بای په پاکستان کې ظلم روان دی، خلک پریشان دي. دا اوس د سټیټ ډپارټمنټ څه پالیسي ده؟ نو د سټیټ ډپارټمنټ دا کوم چې ریپرزنټیټیو یا سپوکس پرسن وو هغه به ویلو دا د پاکستان اندرونی معاملې ده، موږ په دا کې نه غایږو. دا د پاکستان اندرونی معاملې ده، په دا کې موږ نه غایږو. او هغه ورته ویل چې عمران خان ونیول سو، د عمران خان خوندې ونیول شوې، پر عمران خان باندې حمله وسوه. دی ویل دا د پاکستان اندرونی معاملې ده، موږ پاکستان سره په رابطه کې مطلب موږ په دې باندې څه نه وایو. بیا موږ په بعد کې خبره کوو. بیا پر عمران خان باندې چې حمله وسوله قاتلانه، په هغه کې بیا پښتني جن وسوي. دا خلکو مکمله بلانکټ ورکي، مکمله بلانکټ ورکي او دا خلکو ته پروټیکشن ورکي، دا خلکو ته دغه ورکي. نو لہذا په اخر کې په دا اوس اخر شپو کې یعنی د فلسطین باندې کوم ظلم زیاتانه کېدل هغه دا ورته ویل پر لبنان باندې کېدل چې باید پر فلسطین باندې ظلم کیږي زیاتانه کیږي. اوس د دې بالا غس د دې ظلم راځي، د دې دغه راځي. چودھری راشد صاحب کہہ رہے کہ اردو میں بات کریں تو میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. تو فلسطین میں جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہم لوگوں کے سامنے ہے. تو پھر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی آپ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو یہ منافقت کی ایک انتہا پر جس طرح ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے یہ کرتی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ پتا تھا، ان کو سمجھتی کہ یہ لوگ قابض لوگ ہیں، یہ لوگ ایک قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے عوام کو ایک دوسرے سے لڑا کے سارے وسائل پہ، سارے چیزوں پہ، اداروں پہ ان کا قبضہ ہے اور پیسے سارے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں عوام کو بعض لوگوں کو پتہ تھی، لیکن بہت لوگ اس غلط فہمی کے شکار تھے کہ ہمارے آرمی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کی خیر خواہ ہے اور انہی کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. جس طرح آج ہم پہ سب پہ یہ آشکار ہے کہ یہ لوگ نہ پاکستان کی خیر خواہ ہے، نہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کو صرف اور صرف اپنے پیٹ سے محبت ہے. اور ان لوگوں نے جو جزیرے بنائے ہیں، ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، ان کو صرف اور صرف ان کو یہ پرواہ تک نہیں ہے. جس دن شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسے ایک دن پہلے جا کے اسے حلف اٹھاتا ہے، یا اسی دن جا کے وہ حلف اٹھاتا ہے ملک کے وزیر اعظم بننے کا. تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، ملک لوٹ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح امریکہ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جو دنیا میں ایک برن تھا امریکہ کا، امریکہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوا دنیا کے سامنے کہ نہ ان لوگوں کو انسانی حقوق سے کوئی وہ ہے سروکار ہے، نہ ان لوگوں کو جمہوریت سے کوئی سروکار ہے. یہ سب کے سب جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ نسل کشی کیا تک یہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں سب سے پہلے یہ اثرات اس کے ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نواز شریف لوگوں کی، اس کو جو بائیڈن کی مکمل حمایت حاصل تھی. جب جو بائیڈن منتخب ہوا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے
ایک انٹرویو دیا تھا سلیم صافی کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ جو بائیڈن منتخب ہوئے ہیں, ہم جمہوری لوگوں کو پاکستان میں جو بائیڈن سے بہت نیک توقعات ہیں. ہمیں امید ہے کہ جو بائیڈن پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر کے ہماری جان خلاصی عمران خان سے کرے گا. مورلیس اسی طرح کے الفاظ میں انہوں نے بات کی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر جو بائیڈن نے کمپلیٹلی بیک کیا, جو تحریک عدم اعتماد آئی اس میں اپنے سارے جو اس کے لوگ تھے ان کو جھونکا اور ان کو سامنے لانچ کیا. امریکن ایمبیسی کا جو ایمبیسڈر تھا وہ مکمل, محسن نقوی امریکن ایمبیسڈر, اور ان دنوں میں مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, یہ 4 ایسے کردار تھے جو بہت ایکٹیو تھے. ساتھ میں جنرل باجوہ کے, جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو پلٹا اور پھر اس کو سپورٹ کرتے رہے. یہ سب کچھ کے باوجود دنیا میں کہیں بھی انتخابات ہوتے ہیں, اس میں سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے تو امریکہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے, یورپ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. لیکن پاکستان میں ساری دنیا نے وٹنس کیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے الیکشن جیتا. نہ پہلے ہم لوگوں کو الیکشن لڑنے نہیں دے گا. جب لڑ لیں ہم لوگ 8 فروری کو جب ایک باری مینڈیٹ سے پارٹی آئی تو ان لوگوں نے زبردستی وہ چھینا. اس سب پہ یہ لوگ خاموش رہے, یورپ خاموش رہا, اس پہ امریکہ خاموش رہا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بائیڈن کی مکمل حمایت حاصل تھی اس رجیم کو, جو بائیڈن کی مکمل حمایت حاصل تھی عاصم منیر کو, جو بائیڈن کی مکمل حمایت حاصل تھی نواز شریف, زرداری, بلاول بھٹو زرداری. اور بلاول بھٹو زرداری تو آپ کے بائیڈن کی نرسری کا پالا ہوا پودا ہے. یہ جب امریکہ جاتا تھا تو یہ غائب ہو جاتا تھا. مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان میں یہ ظالم رجیم یتیم ہو گئی ہے. ان کو اب وہ لامتناہی سا جو ایک پردہ ان پہ ڈالا ہوا تھا عالمی دنیا میں, عالمی فورم پہ, ان کے ظلم پہ, ان لوگوں نے عورتوں کو اٹھایا, لوگوں کے گھروں کو توڑا, لوگوں کے 15 14 سالہ بیٹیوں کو اٹھایا, بچوں کو اٹھایا, ان کو ظلم کیا, 80 90 سال کی خواتین پہ ظلم کیا. اب اس پہ پردہ نہیں رہے گا. یہ لوگ یتیم ہو گئے ہیں تو اس کا اثر کیا پڑے گا عمران خان پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی مشاہد حسین سید, میں نے ایک ویڈیو اس کی لگائی ہوئی ہے کاشف عباسی کے ساتھ, اس کی ایک ویڈیو ہے آف دی ریکارڈ میں, کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف اور صرف عمران خان کو جانتا ہے پاکستان میں. ڈونلڈ ٹرمپ صرف اور صرف عمران خان کو پاکستان میں جانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو جانتا نہیں, بلکہ اس حد تک جانتا ہے کہ وہ اسے ہی لکس اپ ٹو ہم. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپین کو دیکھیں, جو مطلب ایک آپ کو ایک قسم کی بالکل ایک ریزمبلنس نظر آئے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی اٹیک ہوا, خان پہ بھی اٹیک ہوا. خان پہ جب حملہ ہوا تو خان نے آ کے باہر اس طرح مکہ لہرایا, ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہی کیا. پھر جو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ, ڈونلڈ ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کے آیا ہوا, یہ آپ یاد رکھیں. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پہ یہ ہماری پاکستانی جو رجیم ہے, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے پولیٹیشن میں, یہ ان کے پپٹس ہیں, یہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. تو ٹرمپ ان کو ہرا کر آیا ہوا ہے. تو ٹرمپ کے کیمپین کے دوران ایک پاکستانی نژاد بزنس مین سے ٹرمپ نے پوچھا کہ خان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے, اور اس نے بتایا کہ خان کے ساتھ اس طرح اس پہ اٹیک کیا, اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ظلم کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی امریکن جو کمیونٹی ہے, پاکستانی امریکن کمیونٹی ایک ڈاکٹرز کی تقریباً 4000 کے قریب کوئی ڈاکٹرز ہے امریکہ میں, وہ سارے ایپیک کے نام سے, اس طرح کے نام سے کوئی ان کی آرگنائزیشن ہے, ان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بالکل ایک متحرک کمپین چلایا, ڈونلڈ ٹرمپ کو فنڈ کیا, اس کے کمپین کو فنڈ کیا, اور مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں رہے کہ پاکستان میں یہ جو بائیڈن کی رجیم ہے یہ پاکستان میں ظلم کو پروموٹ کر رہی ہے اور ظلم کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس نے اتنا بڑا اس میں رول پلے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ آگے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, آپ ان کی پالیسیز کا اثر آپ دیکھیں گے. یہ جو ان کی دوڑیں لگی ہوئی, ابھی آپ نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ان لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے 15-10 منٹ کے اندر 1 درجن سے زیادہ ان لوگوں نے ترمیمیں پاس کی, آرمی چیف کی مدد کو بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ یہ اس کا ڈر تھا, اس دن کا ڈر تھا, اور ان کا وہ ڈر سچ ثابت ہوا. تو انشاءاللہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, خان نے آج جیل سے میسج بھیجا ہے. خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو خان صاحب ہنسے, زیر لب مسکرائے, اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جیت گیا, اچھا ہوا, لیکن ہماری جنگ ہم لوگوں نے خود لڑنی ہے. لیکن اس کا فائدہ ہمیں کس طرح ہے؟ ہم لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ میں کمنٹس پہلے دیکھ رہا تھا, میں نے کچھ پوسٹ کی کہ آپ لوگ جو ہے, آپ تو کہہ رہے تھے ہمیں امریکہ کی غلامی سے ہم لوگ آزاد کریں گے, ایبسولوٹلی ناٹ اینڈ سو آن, اس طرح کی بات کرتے تھے, اور آج آپ امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. نہیں, نہ خان امریکہ سے امید لگائے بیٹھا ہے, نہ تحریک انصاف امریکہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ کو اور امریکنز کو کہ اپنے چوروں کو ہمارے اوپر زبردستی مسلط نہ کرو. نواز شریف آپ کی مفادات کا تحفظ کا ضامن ہوگا, زرداری آپ کے مفادات کا تحفظ کا ضامن ہوگا, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز آپ کے مفادات کے محافظ ہوں گے,
لیکن وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات کے محافظ نہیں ہے. تو ہم لوگ صرف اور صرف امریکہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہی ایبسولوٹلی ناٹ والی, کہ آپ ہمارے پاکستان کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, اور آپ ان جنرلز کو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ان کرپٹ ٹولے کو آپ وہ سپورٹ پرووائڈ نہ کرو کہ ان کو اتنی آزادی ہو کہ یہ انسانی حقوق کی دجیاں اڑائیں, اور آپ اس کے باوجود اس پہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہے. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اس طرح ہوتا ہو تو وہ وہاں پہ دنیا جہاں کی پابندیاں لگا دیتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف, یہ یاد رکھے, یہ بات میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کہہ رہا ہوں. ان سے سوال ہوتے ہیں کہ کیا آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ سے آزادی لے کر رہیں گے اینڈ سو آن, آج کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتائیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے امریکنز کو یا ٹرمپ کو کہ آ کے پاکستان میں آ کے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو یہ کرے وہ کرے, عمران خان کو اقتدار میں لائیں. نہیں, ہم لوگ یہ نہیں چاہتے. ہم لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ظلم بند کرو, ظالموں کی پشت پناہی بند کرو, ڈکٹیٹرز کی اور ظالم جنرلز کی پشت پناہی بند کرو, اور جو انٹرفیئر کر رہے ہو, جو ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہو, اس کو بند کرو. ہم جانے یہ کرپٹ ٹولا جانے. آج انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کے کیا خیال ہے, ہمیں کیوں ضرورت ہے امریکن کو نیوٹرل ہونے کی؟ آج انتخابات ہو جائے تو خان سے کون جیت سکتا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکتا. تو یہ یاد رکھیے گا, ہماری ڈیمانڈ, تحریک انصاف کی ڈیمانڈ, خان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے انٹرفیئرز میں, ہمارے افیئرز میں آپ مداخلت نہ کرو, اور ظلم بند کرو, ظالموں کی پشت پناہی بند کرو. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کے یہ اثرات ہوں گے دوسرے, اور یہ انشاءاللہ جنوری میں ٹرمپ حلف اٹھائیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹلی کہ کب خان کے حوالے سے کچھ ہوگا, لیکن یہ یاد رکھے کہ حالات بہت تبدیل ہو گئے. ان کا باپ بھی آپ خان کو کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی. آج محمد بن سلمان کے ساتھ آپ کے آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں, اور نواز شریف امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے دوڑ رہے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, اور ان کے منسٹر جو اپنے پرانے ٹویٹ جو ان لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کی تھی وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے غزہ میں جو ہمارے دلوں کے قریب ہے, فلسطین میں یا عالم اسلام میں, مشرق وسطیٰ میں امن امان کے حوالے سے وہ کیا کر سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس کی میں آپ کو دیکھیں, ہمارے لیے ایک مسلمان بعثت پاکستانی, کیا ہمارے لیے یہ بہترین چوائس ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے بہترین شخص ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن 2-3 باتیں جو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہو کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے یا میرا دشمن ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک منافق آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن, آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مجھے خوبی پسند ہے, جو چیز مجھے پسند ہے, ڈونلڈ ٹرمپ منافق نہیں ہے. وہ جو بھی کرے گا آپ کے منہ پہ کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے خلاف اس نے اسٹیٹمنٹس دی, بہت باتیں کی, لیکن ایک چیز ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں امریکہ کی مداخلت ختم کی, جنگ ختم کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں جنگ ختم کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق میں جنگ ختم کیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کسی ایک بھی نئے ملک پہ حملہ نہیں ہوا, مداخلت نہیں ہوا. یہ یاد رکھے گا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں پاکستانیوں کو برداشت نہیں کرتا, میں اپنے ملک کو اور مزید پاکستانی نہ آئے یا اور میکسیکن نہ آئے, تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کا ملک جانے, اس کا کام جانے. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بھئی آپ فلسطین پہ جنوسائیڈ بند کرو, بمباری بند کرو, پاکستان میں مداخلت بند کرو, دوسرے مسلم ممالک میں اپنے پپیٹس کو بٹھانا چھوڑ دو, کرپٹ آرمی جنرلز کو بٹھانا ہمارے پر مسلط کرنا چھوڑ دو. سب سے بڑی بات جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں کی, اس نے زور زبردستی کا جو کنٹرول تھا, قبضہ تھا, اسے پیچھے ہٹا, اور اس کی پالیسی تھی کہ میں اپنے ملک کی اکانومی پہ فوکس کروں گا, میں معیشت کو بہتر بناؤں گا, میں جنگوں میں نہیں پڑوں گا. یہ جنگ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں, کافی مہنگے ہوتے ہیں, میں اس میں نہیں پڑوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ٹرمپ کی اس کی خوبی رکھتی ہے. ابھی میں نے ایک کلپ لگایا ہوا ہے, میرے پیج پہ آپ ذرا دیکھیں, دوسرا یا تیسرا پوسٹ ہے, کلپ میں نے اس کا لگایا ہوا ہے. افغانستان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یار آپ یہاں سے جا کے 4-5 ہزار 6 ہزار کلومیٹر دور جا کے آپ افغانستان پہ حملہ کرتے ہو. افغان خواتین جو ہے وہ پچھلے 3-4 ہزار سال سے وہ پردہ کر رہی ہے, وہ برقع پہنتی ہے 3-4 ہزار سال سے. اور جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ خوشی سے کرتی ہیں, وہ کہتی ہے ہاں میں خوشی سے پردہ کرتی ہوں, چاہے افغان ہو چاہے دوسری مسلم خواتین ہو. تو وہ کہتا ہے, یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہے, یہ ویڈیو میں نے لگائی ہوئی ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ جا کے اسے کہوں کہ بھائی نہیں تم نے برقع نہیں پہنا, برقع اتار دو, میں کون ہوتا ہوں. تو یہ باتیں جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرمپ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے. اسی طرح فلسطین کے حوالے سے مشیگن میں ٹرمپ کا ایک پوسٹ ہے, میں اس شہر میں پوسٹ کروں گا انشاءاللہ اس لائیو ختم ہونے کے بعد. مشیگن میں ٹرمپ نے کمیلا ہیرس کو اس کے خلاف ایک کمپین چلایا, ایک پوسٹر لیفلیٹ بنایا. اس نے کہا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ سے مشیگن میں ایک عرب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, تو مشیگن میں یہ جا کے ان سے ملا ہے اور ان کو یقین دلایا کہ میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں جنگ کو فلسطین میں اور مڈل ایسٹ میں ختم کروں گا. یہ اس نے پرومس کیا ہوا ہے. اور پھر ایک لیفلیٹ, ایک پیمپلیٹ بنایا ہوا ہے, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو فلسطین کی تباہ شدہ بستیاں ہیں اس کی تصویر ہے, اور ساتھ کمیلا ہیرس کی تصویر ہے. وہ کہتی ہے کہ جو
वी डिड इट, हमने कर दिया जो बाइडन। तो उस पे वो ये मैसेज देना चाहते हैं, दे रहा है कि ये अगर आपने इसको मुंतखब किया तो ये इस जुल्म को और इस बर्बरियत को और ये फलस्तीनियों की नस्ल खुशी को और जंग को आगे बढ़ाएंगी, ये खत्म नहीं करेंगी, इनकी पॉलिसी बरकरार रहेंगी। तो इसे लास्ट जो 2-3 रैलीज में ट्रंप ने स्पीच की, उसने कहा कि आई विल गिव पीस, आई विल वर्क फॉर पीस इन द मिडल ईस्ट। तो वो कहता है मैं अमन के लिए काम करूंगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें अमन चाहिए, फलस्तीन में अमन चाहिए। फलस्तीन में 70,000 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद किए गए। हमें क्या चाहिए? हमें अमेरिका की नाजायज इंटरफेरेंस बंद चाहिए। हमें अपने मुल्क में अपने अवाम की मर्जी से फैसले चाहिए। ये ना हो कि हमें 1-2 जनरल आके बंदूक के जोर से हमारे ऊपर जबरदस्ती आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को बिठाए और बोले कि भाई हमारे पास बंदूक है और अमेरिका की सपोर्ट है, चाहे जो भी हो, मुल्क बर्बाद होता है तो बर्बाद हो, तबाह होता है तो तबाह हो, हम तुम्हारी माँ को भी उठाएंगे, तुम्हारी बहन को भी उठाएंगे, तुम्हारी बेटियों को भी उठाएंगे, तुम्हारे एमएनएस को भी बेइज्जत करेंगे, लोगों के कपड़े उतारेंगे, तुम्हारे घर गिराएंगे, तुम्हारे प्लाजे उठाएंगे, जो भी कर सकते हो कर लो, लेकिन हम इनको मानना पड़ेगा, ये हमारे लोग हैं, इनके नीचे तुम लोगों ने जिंदगी गुजारी। ये कौन सी आजादी है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे फैसले हमारी आवाम करें, जिस तरह आज अमेरिका के लोगों ने अपने मुल्क के फैसले किए, ट्रंप को जिताया है। हम लोग चाहते हैं कि हमें वो हक मिले और अमेरिका उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी शुरुआत है, जहां पे बहुत सी हमें नाउमीदियां थी कि हमारी अदलिया जो है वो जस्टिस याया अफरीदी ने खाजी फैसला के बाद भी बेच दी और हमें धोखा दिया और हमारे साथ जुल्म हुआ, हर फ्रंट पे हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें नाउमीदियां बहुत थी। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी खबर आई है, इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि पूरी दुनिया पे इसका एक मुस्बत असर पड़ेगा। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एक मुनाफिक से जिसका आपको पता ना हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है और उसके इरादे क्या है, उससे ये बेहतर है, एक मुनाफिक दोस्त से उससे बेहतर ये है कि आपको किस तरह का मुखालिफ नजर आए कि वो सामने सामने आपकी बात करे और आपको कहे कि मेरे ये इरादे हैं, मैं आपको इस तरह नुकसान पहुंचाऊंगा। और ट्रंप में वो है, ट्रंप वो जो भी है वो सामने बात करते हैं, मुंहपट है, वो मुख्तलिफ है। और इसीलिए मुझे पसंद है कि कम से कम इन मुनाफिकीन से बेहतर हमें कम से कम ये तो पता होगा ना कि किस चीज का सामना हम लोगों ने करना है, किस चीज की हिफाजत हम लोगों ने करनी है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये जदोजहद पाकिस्तान की आखिरी और फैसला कुन जदोजहद हम लोगों ने करनी है, मैंने और आपने करनी है। और खान को इंसाफ दिलाना, खान को बाहर निकाला अब इन अदालतों से नहीं होगा, अब हम लोगों ने इस निज़ाम को पलटना होगा, तभी हो सकेगा। तो बाहर की जो जंग, वो जिन लोगों के दम पे ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे, वो तो इंशाल्लाह उनकी तो वो एक यतीम हो गए, उनका बाप जो बाइडन तो चला गया, लेकिन इंशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ये फैसला कुन जंग हम लोग खुद लड़ेंगे और इंशाल्लाह अजीज यहाँ पर भी जीत हक और सच की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जुड़े रहे, बस इसी पे मैं बात करना चाहता था ताकि दोस्तों को कुछ अंदाजा हो कि इसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस है, इसके बहुत ज्यादा असरात हैं पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान पे। जो लोग आपको टीवी पे नजर आएंगे कहेंगे कि नहीं इसके कुछ फायदे नहीं, ये है वो है, मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ मिल गए, नहीं 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 नहीं, जुल्फी बुखारी के पर्सनल ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से, इमरान खान के एक पर्सनल एक ताल्लुकात बन गए थे डोनाल्ड ट्रंप से। उस सब के बावजूद कम से कम हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत और इन जालिमों की पुष्टपनाही से रोकना था और इंशाल्लाह वो रुक गया इंशाल्लाह। और ये आपको पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक नए रुख पे जाते हुए नजर आएगी। सबसे बड़ी खुशी मुझे फलस्तीन के लिए हो रही है कि मुसलमानों ने, अमेरिकन मुसलमानों ने और उन लोगों ने जो जुल्म और जबर और नस्ल खुशी के खिलाफ है, उन लोगों ने डेमोक्रेट्स को, जो बाइडन, कमला हैरिस और जो बाराक ओबामा, इन सबको एक सबक सिखाया है कि तुम ये जो मुनाफिकत वाला चरत में हमें कहते हो कि हम इंसानी हकूक के लिए खड़े हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं और सबके लिए एक जैसे हकूक मांगते हैं, सामने तो ये कहते हो लेकिन हकीकत में तुम इसराइल जैसे स्टेट को बैक कर रहे हो जो नस्ल खुशी में मसरूफ है फलस्तीन के। सबसे ज्यादा खुशी मुझे फलस्तीन के लिए हो रही है और अपने मुल्क के लिए और अपने खान साहब के लिए हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द।